एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, हमें करना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझते कि पुरअमन जगह पे अगर पुरअमन एहतजाज किया जाए, रोड ब्लॉक करने की बजाय, आपने वो पिछले कुछ वीडियोस भी शायद आपने देखी हो सोशल मीडिया पे, वो एक बाइकिया वाले की बाइक को जलाया गया था, जिस इस्लामाबाद पुलिस ने उसको बाइक भी दी है दोबारा। तो शहरियों का नुकसान होता है इस चीज़ से। आप क्या समझते हैं ये पुरअमन जगह पे पुरअमन एहतजाज होना चाहिए? ये जो रोड्स पे हो रहा है, शहरियों को तकलीफ हो रही है, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को, बहुत एम्बुलेंसेस को तकलीफ का सामना करना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये सही होता है, गलत होता है? हैसियत शहरी आप क्या समझते हैं? देखें, और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और हमारे लोग अपने जज्बात का इजहार करना चाहते हैं। सर, आपने अभी कहा कि कारकुनान को जो है जज्बाती इजहार करते हैं यहाँ पे, तो अभी से कुछ देर पहले जो यहाँ पे एक कारकुन ने जज्बात का इजहार किया और वो टावर पे चढ़ गया, बिजली के टावर पे, तो आप कैसे इस तरह के जज्बात भी कारकुनान में होने चाहिए क्या? आरिफ साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि फैसल वाडा ने मार्च स्टार्ट होने से पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बट मुझे जो उसकी बाद ये जो वाकया हुआ इमरान खान के साथ, फायरिंग हुई वहाँ पे, ये जो एक खतरनाक वाकया हुआ वजीराबाद में, कुछ भी हो सकता था वहाँ पे, उसने कहा था इमरान खान के साथ कुछ हो सकता है, अगर वो ना चाहे किसी कोई और उनके साथ इस तरह का कर सकता है। आपको क्या लगता है, इसके साथ उसका कोई लिंक था? अगर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान के साथ, मैं हूं बासित मलिक। मेरे साथ इस वक्त जो है साबिक रुकने सूबाई असम्बली मेरे साथ मौजूद है आरिफ अब्बासी साहब रावलपिंडी से। इनसे कुछ बात करते हैं कि आज जो धरने का मकसद है वो मकसद क्या था, और इनसे कुछ तल्ख सवाल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर ये बताइएगा, आज शाह महमूद कुरैशी तो परसों से जो है वो लॉन्ग मार्च जहाँ पे रुका था वजीराबाद में, वहाँ से वो दोबारा उनकी क़यादत में स्टार्ट होगा लॉन्ग मार्च दोबारा, और जब रावलपिंडी पहुँचेगा तो इमरान खान उसकी क़यादत लेंगे। तो ये आज से फिर ये फैसला, रात को 2-3 बजे फैसला हुआ, परवेज़ खटक ने कहा कि रावलपिंडी के जो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वो बंद करेंगे और इस तरह से एहतजाज हो जाएगा। इसके पीछे क्या मकसद है? देखें, ये जो आज का एहतजाज है ये ऑल ओवर द पाकिस्तान है। इसका मकसद हमारा ये था कि एक हर शहरी पाकिस्तान का जो आम शहरी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन एक हक देता है कि उसके साथ कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई इंसिडेंट हो तो उसकी FIR उसके बुनियादी हक में आती है। FIR वो गलत दर्ज कराता है, ठीक दर्ज कराता है, ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अब आज 5-6 दिन हो गए, खान साहब के साथ एक इंसिडेंट हुआ, बहुत भयानक इंसिडेंट था जिसमें एक शख्स जाँ बाग हो गया, 10-12 जख्मी हो गए, खान साहब हिमसेल्फ बिकम इंजर्ड। तो वो FIR न होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा था कि हम ऐसे किसी जगह रह रहे हैं जहाँ कोई कानून, कोई आइन, कोई कायदा नहीं है। तो पाकिस्तान का आइन हमारे हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगर इस तरह के मामलात होते रहे और शहरी अपने बुनियादी हकूक़ से बेदखल होते रहे तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। ये हम सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, आइन और कानून की बलदस्ती के लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक तल्ख सवाल करने जा रहा हूँ। आज ये जब 1 और 2 बजे ये जब धरना स्टार्ट हुआ, तब स्कूल कॉलेजेस जो है, यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे। तो वापसी में जब उनको छुट्टी हुई तो उनके इल्म में नहीं था, पेरेंट्स के इल्म में, कि आज ये सब कुछ होगा। तो क्योंकि ये TV पे नशर भी नहीं किया गया था कि दोबारा ये धरना होगा, इस तरह से रैली होगी, तो बहुत सारे स्कूल के बच्चों को, पेरेंट्स को, बहुत एम्बुलेंसेस को तकलीफ का सामना करना पड़ा, परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये सही होता है, गलत होता है? हैसियत शहरी आप क्या समझते हैं? देखें, मैं इस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसी शहर से इलेक्शन लड़ता हूँ, इलेक्ट होता हूँ। इस शहर के लोगों की दुख तकलीफ हमारी दुख तकलीफ है, हम सब इस तकलीफ से गुजरे हैं। मैं 12 बजे से यहाँ मौजूद था। देखें, बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है कौमों को। कौमें अपनी आज़ादी के लिए, खुद मुख्तियारी के लिए, खुदी और अना के लिए और अपने बुनियादी हकूक़ के लिए अगर कुर्बानियाँ नहीं देंगी तो फिर वो जबर का शिकार हो जाती है। आज की तकलीफ़ का हमें एहसास है, हमारे समेत, हमारे बच्चों समेत, हमारे घर वालों समेत पिंडी के शहरियों को तकलीफ़ हुई और बिल्कुल हुई। लेकिन पिंडी के शहरी ये समझते हैं कि वो बड़े मकसद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो खान साहब के साथ हैं। इन तकालीफ के बावजूद वो खान साहब के साथ हैं। इससे ज़्यादा भी अगर हमें तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तियारी पर कतई कोई कदगन नहीं लगने देंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, हमें करना चाहिए, हमें अपने हकूक़ के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े होना चाहिए, लेकिन आप नहीं समझते कि पुरअमन जगह पे अगर पुरअमन एहतजाज किया जाए, रोड ब्लॉक करने की बजाय,
آپ نے وہ پچھلے کچھ ویڈیوز بھی شاید آپ نے دیکھی ہو سوشل میڈیا پہ، وہ ایک بائکیا والے کی بائک کو جلایا گیا تھا، جس اسلام آباد پولیس نے اس کو بائک بھی دی ہے دوبارہ. تو شہریوں کا نقصان ہوتا ہے اس چیز سے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پرامن جگہ پہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے، یہ جو روڈز پہ ہو رہا ہے شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو بائکی والی بات ہے نا، آپ اس کی ویڈیو نکال کے مجھے دکھا دیں کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ورکر اس پہ انوالو ہو. وہ ایک سازش تھی پی ٹی آئی کے خلاف نفرت پیدا ہو، لوگ سمجھے. ہم بالکل وائلنس نہیں ہے، ہمارا کوئی ورکر وائلنس نہیں کرتا. میں پچھلے 20 سال سے پارٹی کے ساتھ ہوں، ہر قسم کے احتجاج میں شامل رہا ہوں، 10 سال اس ضلع کا صدر رہا ہوں، پنجاب کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا ہوں. ہم وائلنس کے قریب بھی نہیں جاتے. وہ ایک سازش ہوئی ہے، کس نے کی ہے؟ ہمارے سیاسی مخالفین نے کی ہے یا کسی اور نے کیا، ہمیں نہیں پتہ، لیکن اس بچے کو ورغلایا گیا. آپ اس کی ویڈیو نکالیں جس میں بائک جل رہی ہے اور اس میں کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہے، تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہم معذرت بھی کریں گے اور جو سزا ہوگی وہ بھی قبول کریں گے. وہ ایک بدنام کرنے کی سازش تھی پی ٹی آئی کی جو ناکام ہو گئی. اور جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے شہر کا آخری حد ہے اور ہمارے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. ہمارا احتجاج پرامن ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن جن کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، آیا وہ جمہوری لوگ ہیں؟ وہ قانونی طریقے سے اس ملک کی حکومت قابض ہوئے ہیں؟ ان کا ماضی کیا ہے؟ ان کے کردار کیا ہے؟ ان کا رویہ کیا ہے؟ تو جو لوگ جو زبان سمجھتے ہیں وہی زبان بولتے ہیں. سر آپ نے ابھی کہا کہ کارکنان کو جو ہے جذباتی اظہار کرتے ہیں یہاں پہ، تو ابھی سے کچھ دیر پہلے جو یہاں پہ ایک کارکن نے جذبات کا اظہار کیا اور وہ ٹاور پہ چڑھ گیا، بجلی کے ٹاور پہ، اور وہاں پہ اس کو بجلی کا شارٹ لگا اور وہ وہاں سے نیچے گرا. تو آپ کیسے اس طرح کے جذبات بھی کارکنان میں ہونے چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں، قطعی نہیں. وہ انسیڈنٹ انتہائی المناک تھا، تکلیف دہ، دکھ والا تھا. میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ہوا. میں اس ٹائم بھی ہوا کیا تھا میں انٹرویو دے رہا تھا، کوئی ٹی وی والے تھے ہمارے. تو جیسے ہی اس نے لڑکا اوپر چڑھا، اس نے کیمرہ اوپر کیا تو ہم نے بھی دیکھا بڑی تیزی سے جا رہا تھا. اس سے 5 منٹ پہلے یہیں وہ کسی میڈیا کے پرسن کو، میرے پاس وہ انٹرویو بھی آ گیا، انٹرویو دے رہا تھا اور بڑا جذباتی ہوا تھا. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس قسم کے حادثات نہیں ہونے چاہیے. لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی مرضی میں فرسٹریشن ہو، جتنے مرضی وہ احتشال میں ہو، لیکن اپنی اور دوسرے کی جانوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے اور حفاظت کرنی چاہیے. سر آپ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جذبات میں آگے اوپر چڑھ گیا اپنے لیڈر کے لیے اتنے جذبات تھے کہ وہ ٹاور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ٹاور پہ چڑھ گیا. کیا وجہ تھی؟ وہ میرا خیال ہے کہ اوپر جا کے نعرہ لگانا چاہتا تھا. نعرہ لگانا چاہتا اور تھا. کیونکہ جب اس نے ہاتھ اوپر کیا تو اس کا ہاتھ وہ جو 11,000 وولٹ کی وائر اس کے ساتھ ٹچ ہوا، وہ اس سے وہ شعلہ آؤٹ ہے. تو وہ صرف جذبات میں آ کے اوپر چڑھ کے نعرہ لگانا چاہتا. پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں، توجہ بھی اٹریکٹ کرتے ہیں، میڈیا کی بھی کوشش ہوتی ہے. تو اس قسم کی مجھے جو ابھی تک میں ابھی اس کو ہاسپٹل سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ابھی 3 بوتلیں اس کو نیگیٹو خون کی ضرورت تھی، وہ ہم نے ارینج کیا ہے وہاں. پھر اس کو وائٹ سیل کی ضرورت تھی، وہ ہم ارینج. ابھی میں ہاسپٹل سے آ رہا ہوں 15 منٹ پہلے. تو وہ مینس کہ بہت تکلیف دہ بٹ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے جذباتی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بالکل بھی جذبات اپنی لڑائی اس طرح لڑیں کہ نہ آپ کا اپنا نقصان ہو، نہ ملک کا نقصان ہو، نہ کسی دوسرے کا نقصان ہو. اپنی لڑائی بالکل ایک دائرے میں، ایک ضابطۂ اخلاق میں رکھ کے. سیاسی لڑائی ہے ہماری، کوئی دشمنی والی لڑائی نہیں. ہم نے نہ کسی کو مارنا ہے، نہ کسی سے مار کھانی ہے. ہم نے سیاسی طریقے سے اپنا مینڈیٹ جو چوری ہو گیا وہ لینا ہے، اور اس کے لیے جس قسم کی جذبات کی سیاست میں میرا خیال نہیں ہونی چاہیے. اچھا عارف صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ فیصل واڈا نے مارچ سٹارٹ ہونے سے پہلے اس نے ایک پریس کانفرنس کی. اس نے یہ کہا تھا، خان صاحب کو بھی لوگوں کو وارن بھی کر رہا تھا، اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا، اس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں جائیں گی. تو آپ نہیں چاہیں گے لیکن کوئی اور چاہے گا کہ آپ کی جانیں جائیں، پاکستانی شہریوں کی جانیں جائیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک میڈیا والی لڑکی بھی، اس کا حادثہ ہوا، وہ گری، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جانیں جا رہی ہیں، کسی نے دھکا دیا اس کو اوپر سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس فیصل واڈا نے صحیح کہا تھا کہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، یا اس کی پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، فیصل واڈا کی بات کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس طرح کے حرکات پہلے بھی کرتا رہا ہے، غیر سنجیدہ سا آدمی ہے، غیر سیاسی آدمی ہے. اور ایسے جو بندہ کورٹ سے سزا یافتہ ہو جائے
جس کا جھوٹ ثابت ہو جائے، اور جو مسلسل عجیب و غریب حرکتیں صرف میڈیا میں کوریج کے لیے کرتا رہا ہو، تو اس کی وہ کوئی پولیٹیکل بات اس نے نہیں کی تھی. اس نے ویسے قسم کا مطلب کہ اپنا آپ کو پی ٹی آئی سے علیحدہ کرنے کے لیے اس قسم کی بیہودہ قسم کی باتیں کی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ واڈا کی بات کو سیریس لینا چاہیے. لیکن سر ایک بات مجھے جو اس کی بات، یہ جو واقعہ ہوا عمران خان کے ساتھ فائرنگ ہوئی وہاں پہ، یہ جو ایک خطرناک واقعہ ہوا وزیر آباد میں، کچھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ، اس نے کہا تھا عمران خان کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، اگر وہ نہ چاہیں کسی کوئی اور ان کے ساتھ اس طرح کا کر سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک تھا؟ اگر یہ بات ہے، میں نے یہ بات ویسے سنی نہیں، اگر ایسی بات اس نے خان صاحب کے بارے میں کی ہے تو اس کو شاملی تفتیش کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ نون لیگ سے یا اس گروہ سے یا اس مافیا سے ملا ہو جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے. اس کے بعد اس کی تحقیق کرنی چاہیے، اس کو شاملی تفتیش کرنا چاہیے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ سابق جو ہے رکن صوبائی اسمبلی عارف عباسی صاحب ہمارے پاس راولپنڈی کے جو ہے وہ موجود تھے. ان کی گفتگو سے آپ کو ملاحظہ فرمایا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.